جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجنائز کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ جنازے کے مکروہات۔ ٹھیک ہے، رفع الصوت بذکر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے تو نظمیں بنائی ہوتی ہیں گاؤں دیہات میں، وہ نظمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے بھی جہری ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہری ذکر جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے، جنازے کے ساتھ یعنی میت کو جب کندھا دے کے آپ لے کے جا رہے ہیں اس کے گھر سے قبرستان کی طرف، تو راستے میں کوئی جہری ذکر نہیں ہے، اونچی آواز سے کوئی ذکر نہیں ہے، نہ کوئی تلاوت قرآن ہے۔ یا بعض علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ وہ اونچی آواز ہے، کلمہ شہادت، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے نا آواز لگاتے ہیں، جو نہ کرے تو اس کی طرف ایسے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے نا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بس جو سنت میں ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، بہت کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ نقل کیا ہے کہ یکرہون رفع الصوت عند ثلاث، کہ صحابہ کرام 3 مواقع پہ آواز بلند کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے۔ وہ 3 مواقع کون سے ہیں؟ عند الجنائز، جنازہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وعند الذکر، یعنی ذکر کو اونچی آواز سے کرنا، اس کو بھی ناپسند جانتے تھے۔ وعند القتال، اور قتال کے وقت ظاہری بات ہے خاموشی سے، شور شرابہ اس کو پسند نہیں کیا گیا قتال کے وقت میں۔ ٹھیک ہے، میت گھر میں ہوتی ہے یا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت ذکر ویسے کرنا چاہیے؟ نہیں، ایک ہے دل کا ذکر، دل کا ذکر تو انسان جاری رکھے، جسے ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں رفع الصوت بذکر، ذکر جہری۔ نہیں، وہ جو کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا کوئی ثواب یا کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے اس میں میت کو؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بدعات میں سے ہے، ہم یہی تو پڑھ رہے ہیں کہ یہ مکروہات میں سے ہے، یہ بدعات میں سے ہے۔ ذکر جہری جو ہے یہ سنت کے مطابق نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، دل میں اگر کوئی استغفار وغیرہ کرتا رہے، میت کے لیے دعا کرتا رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دل میں اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا رہے تو اس میں حرج نہیں۔ ذکر جہری کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن بصری، امام نخعی، امام احمد اور امام اسحاق، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جنازے کے پیچھے کہتے ہیں نا استغفروا لہ، یعنی جیسے ہمارے یہاں کلمہ شہادت کہتے ہیں نا، اس وقت کہتے تھے بھائی اس کے لیے استغفار کرو۔ اب یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے بات ہے، کیونکہ اس کے لیے استغفار کیا مطلوب ہے۔ تو قال الاوزاعی بدع، تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، مطلب یہ صحابہ سے ثابت نہیں۔ جنازے تو ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے، جو دنیا میں آیا وہ گیا تو ہے، لیکن صحابہ سے یہ اتنا بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ بھائی اس کے لیے استغفار کرو۔ باقی آپ دل میں استغفار کرتے رہیں، یہ کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہم کر رہے ہیں، دل میں آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں، اس کو ضرورت ہے، لیکن یہ رواج نہ ڈالو۔ فضیل بن عمر سے ہے کہ ابن عمر جو ہے وہ ایک جنازے میں تھے، مطلب ہم لوگ بھی ایک جنازے میں تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک جنازے میں تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا استغفروا لہ غفر اللہ لہ، اس کے لیے استغفار کرو، اللہ اس کو معاف کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا لا غفر اللہ، اسے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، تجھے نہ معاف کرے۔ اسے تو کرے، وہ تو مطلب اسی کے لیے تو ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ تجھے نہ معاف کرے جو تو نے یہ حرکت کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز سنت سے ثابت ہے بس اتنا کافی ہے، باقی آپ اس کے لیے استغفار کریں، وہ تو مطلوب ہے۔ تو امام نووی سے بھی یہی منقول ہے کہ سلف جو ہے یعنی صحابہ اور تابعین، ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ جنازوں کے ساتھ جب چلتے تھے تو حالت سکوت میں، اور کوئی آواز بلند نہیں کی جاتی تھی، نہ ذکر کے لیے، نہ استغفار کے لیے، نہ کلمہ شہادت کے لیے، ٹھیک ہے، نہ کوئی نظمیں پڑھی جاتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس سب سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ قبرستان کی طرف جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جنازے کا مقصود یہ ہے کہ غور و فکر کرو کہ ایک دن تم بھی جا رہے ہوگے۔ اب آپ نے اس کو پھر اس پریکٹس میں لگا دیا تو اس کو کیا غور و فکر کا موقع ملنا ہے؟ جنازے کے ساتھ خاموشی سے جانا، یہ بھی نہیں کہ گپے مارتے ہوئے جائے، مقصد فوت ہو جائے گا نا۔ تو بالکل خاموشی کے ساتھ، کوئی دنیاوی گپیں بھی آپس میں نہیں مارتے ہوئے جانا، بس خاموشی کے ساتھ یہ سوچتی ہوئی جائے کہ یار ایک دن میں بھی اسی طرح قبرستان کی طرف
لے کے جا رہا ہوں، 4 لوگوں کے کندھوں پہ میری بھی چارپائی ہوگی، تو اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ تو بس یہ عبرت ہی ہے، اور کیا ہے مجھے بتائیں؟ ایک عبرت ہے، اپنے لیے عبرت ہے، اور میت کے لیے دعا ہے، اور دعا تو وہ آپ نے جا کے جنازے میں کر لینی ہے۔ اس میں سوال کہ اوپر جو کیجیے گا حدیث میں لفظ ہے جی جی ان القتال کی جو بات ہے، جی جی اس کا کانٹیکسٹ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ مطلب وہ جو ہم نے سیریز پہنچی، عمر سیریز ہو گئی تو وغیرہ، اس طرح ہم نے تو یہ ہے کہ وہ نعرہ حیدری تکبیر اللہ اکبر وغیرہ کی ان کو جتنی صحابہ کی جنگیں دکھائی گئی، تو کیا اس میں یہ صحابہ اس طرح کی باتیں کرنے کو بھی؟ دیکھیں، بہت دفعہ میں جب آپ شور شرابہ کر کے جاتے ہیں تو آپ دشمن کو اطلاع دے کے جا رہے ہیں، تو آپ کیا جنگ لڑیں گے؟ جنگ میں تو اچانک حملہ اگر آپ نے کرنا ہے، مطلب آج بھی اگر آپ نے اچانک حملہ کرنا ہے جو واقعی میں جنگ ہوتی ہے، تو اس میں آپ کوئی شور شرابہ یا پہلے اعلان کر کے تھوڑا جاتے ہیں، ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ جنازے میں یا اس میں جو اونچی آواز میں بات کہی ہے تو بہت عام ہو چکا ہے۔ اس کے اندر جو پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ واضح نہیں ہو رہا، عہد نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ مطلب بہت عام ہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں یہ سوال۔ نہیں دیکھیں، صحابہ کا طرز عمل آ گیا نا، تو صحابہ کا طرز عمل ریفرنس نہیں دیا ہوا یہاں پہ کوئی بھی ہے، ویسے لکھا ہوا سیدنا ابن عمر والی بات، لیکن اور کوئی جس طرح باقی کہیں آپ حدیث سے ثابت ہے وہ نمبرز آئے ہیں وہ نہیں ہیں۔ نہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں نہیں۔ روکیں گے اور وہ ہمیں کہے تو پھر ہم یہی بات کہیں گے نا کہ صحابہ کرام نے کہاں سے لی یہ سنت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، ٹھیک ہے۔ اسے تو بہت عام چیز ہے، بہت زیادہ کلمہ شہادت کسی نے نہ بھی رونا ہو تو اس آواز کے ساتھ ہی وہ رونے لگتا ہے۔ سر میرا سوال ان کا یہ بھی ہے، اور میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پھر یعنی جو ہمارے معاشرے میں یہ طرز چل پڑی ہے، اوبویسلی کسی نہ کسی نے اس کو دین بنا کے ہی پیش کیا ہوگا، تو کوئی آپ تک بات پہنچی ہے کہ کہاں سے دلیل پکڑی ہے کہ یار یہ بھی ہے؟ کوئی دلیل تو ہے نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ سر میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ یہ جو ہمارے بڑے صغیر کے بزرگان دین جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ جب ہندو وغیرہ مسلمان ہو کے آگے تو وہ ہندو پڑھتے ہیں نا اپنے جنازے کے رام رام ستیہ ہے اس طرح کے، تو مسلمان جو آئے تھے ان کی تربیت تو انہوں نے کی نہیں، تو وہ کہتے تھے یہ پڑھتے ہیں، ہم بھی جب ہندو تھے تو انہوں نے نہیں، کہا دیکھیے نا، اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ مروی ہوتا تو پھر وہ حدیثوں میں آتا، پھر وہ صحابہ کے عمل میں آتا، پھر صحابہ کیوں مخالفت کرتے اس کی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادہ پڑھوایا ہے، تو صحابہ کیوں اس بات کی مخالفت کرتے؟ ٹھیک ہے، تو صحابہ نے جو مخالفت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے پڑھے تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حریص بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے۔ تو صحابہ کا عمل جو ہے خاص طور پہ عبادات میں، تو وہ سنت پہ ہی دلالت کرتا ہے کہ سنت یہی ہے، یعنی ان کا جو ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ان تتبع بنار، یعنی جنازے کے ساتھ آگ لے کے جانا۔ پرانے زمانے میں یہ رواج تھا، ٹھیک ہے، کہ آگ لے جاتے تھے، اور اس میں بعض اوقات وہ مشعل ہوتی تھی، مشعل، ٹھیک ہے، وہ بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ یعنی وہ آگ ضروری نہیں کہ مجوسیوں کی طرح کی کوئی آگ ہو اور اس کو مقدس سمجھ کے لے جایا جائے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ روشنی کے لیے مشعل ساتھ لے جائے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ جی خوشبو کے لیے، ٹھیک ہے، وہ عربوں میں ہوتا تھا کہ وہ عود کو جلاتے تھے، ٹھیک ہے، آگ میں جلاتے تھے، تو اس سے وہ خوشبو پیدا کرتے تھے، تو اس مقصد سے بھی جو ہے وہ آگ، ایک اعتبار سے وہ آگ ہی تھی، وہ ساتھ لے جاتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جاہلیت کے افعال میں سے ہے۔ ہاں، مطلب مناسب نہیں ہے اگربتی وغیرہ ساتھ لے کے جانا، ایسی چیزیں لے کے جانا، ٹھیک ہے، جن کو جلانا پڑے۔ امام بہقی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، حضرت عبادہ بن صامت نے، حضرت ابو ہریرہ نے، اور ابو سعید خدری نے، اور اسماء بنت ابی بکر نے، کہ ہمارے جنازے میں کسی قسم کی آگ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ عشری جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے جنازے میں مجمر بھی نہ لے کے آنا۔ مجمر مطلب وہ جو عود جلانے کے لیے ایک برتن ہوتا تھا جس میں عود کو جلایا جاتا تھا اور پھر خوشبو پیدا ہوتی تھی، تو وہ بھی میرے جو ہے وہ جنازے میں نہ لایا جائے۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے ایسی بات، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، نام من رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ قالوا او سمعت فیہ شیئا، مطلب یہ بات آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے اللہ کے رسول سے بھی سنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں لے کے جا سکتے بلا وجہ خوشبو کے طور پہ بھی کوئی ایسی چیز آپ نہیں لے کے جا سکتے جس کو جلانا پڑے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے واللہ عالم، یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے آگ نہ بھڑک اٹھے، حکمتیں مختلف ہو سکتی ہیں، یا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو آگ سے بچانا چاہ رہا ہے اور دعا تم یہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو آگ سے بچائے اور ساتھ اس کے جنازے کے آگ لے کے جا رہے ہو، تو یہ چیز اس میت کے لیے جو ہے وہ غم کا باعث نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہاں مشابہت سے بچنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مجوسیوں کی مشابہت سے یا زمانہ جاہلیت کی مشابہت سے بچنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ باقی اگر رات کا وقت ہے اور ایسے میں کوئی چراغ اپنے ساتھ لے جاتا ہے میت کو دفن کرنے کے لیے، تو بہرحال وہ تو ایک ضرورت کے تحت ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو وہ یہ روایت لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو ہے وہ ایک قبر میں داخل ہوئے، یعنی کسی کو رات کو دفن کرنا پڑا تو آپ کے لیے چراغ روشن کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لائٹس ہیں، ایمرجنسی لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بندہ استعمال کر سکتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ جنازہ جو ہے وہ زمین پر رکھنے سے پہلے بیٹھ جانا، یعنی جنازہ جو ہے وہ گھر سے اٹھایا گیا، اب اس کو قبرستان میں لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی وہ جنازہ زمین پہ نہیں رکھا گیا تو کچھ لوگ اس سے پہلے جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ جائیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی بھی کراہت ہے، پہلے جنازہ زمین کے اوپر رکھا جائے پھر اس کے بعد آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، جب تک جنازہ لوگوں نے اٹھایا ہو تو اس سے پہلے زمین پہ نہ بیٹھے۔ اس میں یہ روایت لے کے آئے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے کہ جب تم جنازے کو دیکھو فقوموا تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو اس جنازے کے ساتھ چلے تو فلا یقعد حتی توضع، تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ جنازہ نہ رکھ دیا جائے، جب رکھ دیا جائے تو پھر بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توضع وضع سے رکھنا، وضع کا مطلب رکھنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے تو حضرت ابو ہریرہ جو ہیں انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، مروان بن حکم، تو جنازہ ابھی رکھا نہیں گیا تھا تو فجالسا دونوں بیٹھ گئے، تو حضرت ابو سعید خدری آئے اور انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کا نہیں، مروان کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا قوم کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں یعنی ابو ہریرہ، ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب بعض اوقات ذہن سے چیز اتر جاتی ہے، بندے کا ذہن اس وقت نہیں حاضر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک بات بھول جاتی ہے، تو وہ پھر کھڑے ہو گئے۔ جی رکھنے سے مراد یہ کندھے سے نیچے رکھنا، کندھے سے نیچے رکھنا، زمین پہ رکھنا۔ جنازہ اگر گزر رہا ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا۔ امام احمد سے یہ روایت لے کے آئے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں بنو سلمہ کے ایک جنازے میں تھا تو میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو مجھے نافع بن جبیر نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں اس معاملے میں آپ کو ایک ایسی خبر دیتا ہوں جو کہ ثابت شدہ خبر ہے، اور مجھے جو ہے وہ محبود بن حاکم نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا
جنازوں کے بارے میں کہ تم نے کھڑا ہونا ہے جنازوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا شروع ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دے دیا۔ یعنی اب یہ ایک مسئلہ اختلافی بن گیا۔ کچھ اہل علم نے ان روایتوں کو دلیل بنا لیا جن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جنازے کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے، یہ سنت ہے، بھلے غیر مسلم کا جنازہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم منسوخ ہے، جنازے کے لیے کھڑا ہونا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں کے لیے کھڑا ہوتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کے لیے کھڑا ہونا ترک کر دیا، یعنی اس کا اہتمام نہیں کیا۔ مسلم کے الفاظ کے ہیں، صحیح مسلم کے، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا تو ہم نے بھی بیٹھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یہ حکم کیا ہے، یہ منسوخ ہے، یعنی شروع میں کھڑے ہونے کا حکم تھا، اب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، یہ جو حدیث ہے نا بعد والی، یہ پہلی کی ناسخ ہے۔ اور پہلی والی حدیث کیا تھی، اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ تو کچھ نے اس کو دلیل بنا لیا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، کسی کا بھی جنازہ ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور امام شافعی نے کہا کہ نہیں، دوسری حدیث جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ناسخ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوتے تھے، پھر بعد میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا تو ہم نے بھی بیٹھنا شروع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ دیکھیں دونوں حدیثوں پہ عمل کر لیں، آپ یوں کہہ لیں کہ جی دونوں طرح جائز ہے، کھڑے ہونا بھی اور بیٹھنا بھی، یعنی آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اس طرف چلے گئے۔ آخری عمل مطلب جی آخری عمل مطلب آخری عمل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آخر زمانے کا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی آپ کی روایت ہے، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں کھڑے بھی ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نہیں یہ اس طرح سے نہیں آتا، انہوں نے استدلال کر لیا نا۔ ہاں یہ تو اس روایت میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو ہم بیٹھتے تھے، پھر مطلب پہلے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو ہم کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا تو ہم نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بیٹھنے والا عمل بعد میں ہوا، تو انہوں نے اس کو اس پہ معمول کر لیا کہ بیٹھنا بھی جائز ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور تعویل یہ کر لی کہ آخری عمل یہ ہے کہ بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ امام شافعی نے کہا کہ آخری عمل یہ ہے کہ بیٹھنا ہی ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آخری عمل یہ ہے کہ بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ مولوی اور مختار کہتے ہیں کہ کیا مستحب ہے؟ ہاں امام نووی یہ کہتے ہیں کہ کھڑا ہونا مستحب ہے، یا امام ابن حزم نے بھی یہی کہا کہ کھڑا ہونا جو ہے یہ مستحب ہے، ریکمینڈیڈ ہے، پریفرڈ ہے جنازے کے لیے۔ اور انہوں نے استدلال اسی روایت سے کی ہے، ٹھیک ہے، جو عامر بن ربیعہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اذا رأیتم الجنازہ فقوموا لها، کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ جنازہ جو ہے وہ تمہارے آگے گزر جائے، یا پھر یہ ہے کہ رکھ دیا جائے، اس وقت تک تم نے کھڑے رہنا۔ امام ابن حزم، امام نووی تو شافعی المسلک ہیں، ٹھیک ہے، اور امام ابن حزم تو ظاہری مسلک کے جو ہے وہ بانیوں میں سے ہیں۔ امام ابن حزم 5ویں صدی ہجری کے ہیں، تو امام نووی جو ہے وہ 6 اور 7ویں کے ہیں۔ ایک اور روایت یہاں پہ لے کے آئے ہیں بخاری اور مسلم کی، قیس بن سعد سے اور سہل بن حنیف سے، کہ وہ دونوں جو ہے وہ قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جنازہ گزرا تو دونوں کھڑے ہو گئے، تو ان دونوں سے کہا گیا کہ یہ بندہ تو ذمی تھا، یعنی جس کا جنازہ گزرا ہے یہ ذمی تھا، ٹھیک ہے، غیر مسلم تھا، جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کو ذمی کہتے ہیں۔ تو ان دونوں نے کہا، یعنی دونوں صحابہ نے، سہل بن حنیف نے اور قیس بن سعد نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا انسان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ ذمی کا جنازہ ہے تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری بھی ابن ابی لیلہ سے یہ بات لے کے آئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور قیس یہ جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے،
تو مطلب بعض صحابہ نے اس کو منسوخ نہیں سمجھا، تو اس وجہ سے بعض ائمہ اس طرف چلے گئے، ابن حزم وغیرہ، کہ یہ مستحب ہے، پریفرڈ یہی ہے، اگرچہ الاؤڈ ہے کہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، یعنی بیٹھے بھی رہ سکتے ہیں، جنازہ دیکھ کے نہ بھی کھڑے ہوں، لیکن کھڑا ہونا یہ پریفرڈ ہے۔ ایک یہ اس طرح سے جمع کر لیا گیا، اور ایک جمع امام شافعی نے کر لی کہ انہوں نے ناسخ منسوخ بنا لیا، ایک جمع امام احمد بن حنبل نے کر لی کہ انہوں نے کہا کہ جی دونوں طرح سے الاؤڈ ہے، جس طرح سے مرضی کر لیں۔ حکمت کیا ہے جنازے کے لیے کھڑا ہونے میں، خاص طور پہ جو نان مسلم کا جنازہ ہے؟ تو وہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انما تقومون اعظاما للذی یقبض النفوس، تم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو جو جان قبض کرتا ہے، یعنی میت کی تعظیم نہیں ہو رہی، اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، خالق کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سر آپ کو کنکلوژن کیسے اس میں؟ دیکھیں کنکلوژن انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ دیکھیں جی 3 قول ہیں، ایک کراہت کا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ بیٹھنا آپ کے لیے کیا ہے، مکروہ ہے، ابو حنیفہ کا اور کھڑا ہونا جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جی کھڑا ہونا ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے۔ دوسرا قول تخییر کا ہے، چاہے تو کھڑے ہو جائیں چاہے تو بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ اور تیسرا قول کیا ہے کہ کھڑا ہونا جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، یہ امام شافعی کا قول ہے۔ بہرحال جس طرف بھی چلا جائے مسئلے میں وسعت ہے، آپ کی رائے کیا؟ واللہ عالم، آخر میں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے، ہماری رائے بھی یہی ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں نا کسی ایک رائے تک بندہ پہنچ بھی نہیں پاتا۔ رائے بیسیکلی کہتے ہیں دل کے میلان اور رجحان کو، کبھی وہ قائم ہو جاتا ہے، کبھی وہ نہیں قائم ہوتا، مطلب ہر طرف کی دلیل ایسے لگتی ہے کہ جیسے یہ مضبوط دلیل ہے، تو اس میں پھر بندہ واللہ عالم کہہ کے آگے نکل جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، باقی جس پہ بھی عمل کر لو۔ را یا را، ٹھیک ہے، عربی اوریجن اس کا عربی ہے، دیکھتے نا لغوی معنی کیا ہے؟ رائے کا لغوی معنی اب کیا لغوی معنی کریں گے بس یہ ہے۔ ہاں میں ہر کوئی بندہ دین کے معاملے میں جو رائے دیتا ہے میری رائے وہ رائے اور چیز ہے، وہ دیکھیں جب ہم اصطلاح کے طور پہ بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ اور چیز ہے، وہ پھر ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے، ابھی تو ہم ایک عام اردو کے لفظ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنازے کے لیے کھڑے ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے؟ ہاں کھڑے ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں شروع میں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا، لیکن ہمارے ساتھ سختی بھی نہیں کی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ منع بھی کیا گیا اور ولم یعزم علینا، سختی بھی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ منع کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ نہ جائے، پریفرڈ کیا ہے کہ عورت جنازے کے ساتھ نہ جائے، اور ہم پہ سختی نہیں کی گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ ہاں اگر کوئی خاتون جانا چاہتی ہے، اس کے کوئی بہت ہی قریبی اس کا ریلیٹیو ہے، رشتہ دار ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتی ہے، نماز جنازہ میں، تو وہ جو جنازے کے لیے نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے، جنازہ گاہ میں جا کے خواتین کے لیے علیحدہ سے، جیسے ہمارے ہاں مساجد میں ہوتا ہے جمعہ عیدین کے لیے سپلٹر لگا کے نا علیحدہ سے جو ہے وہ جگہ بنا دی جاتی ہے، تو جنازہ گاہ میں بھی بنائی جا سکتی ہے خواتین کے لیے جگہ، جہاں وہ جنازہ اس میں شرکت کر سکتی ہیں، مطلب الاؤڈ ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے، عورتوں کا جنازے کے ساتھ نکلنا بہتر نہیں، ٹھیک بل کی تصدیق جی۔ سر یہ سمجھا دیں گے بات کس طرح سے ہوئی کہ منع کیا گیا لیکن سختی نہیں کی گئی؟ منع کے بعد منع میں ایک منع وہ ہوتا ہے نا جو حرمت کے پہلو سے ہوتا ہے، اور ایک منع وہ ہوتا ہے جو کراہت کے پہلو سے ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حرمت کے پہلو سے منع نہیں تھا۔ حرمت کے پہلو سے اگر کوئی چیز منع کی جاتی ہے یہ حرام ہے، تو پھر سختی سے منع کیا جاتا ہے۔
جیسے عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا، جی جی، جیسے اسی طرح عورتوں کا کا مسجد میں نماز پڑھنا اس کو پریفر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جا سکتی ہے۔ اس میں سے کیا روکو نا، اگر عورتیں جانا چاہیں روکو نا، اس میں تو یہ کریں، منع تو نہیں کیا اس نے۔ تو یہاں پہ بھی منع کیا لیکن سختی نہیں کی، رکاوٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں بنائی گئی۔ ٹھیک، نیکسٹ کیا ہے؟ دفن کے مسائل۔ دفن کیا ہے؟ یہ بھی فرض کفایہ ہے، جس طرح سے غسل ہے، نماز جنازہ ہے، تو اسی طرح سے میت کی تدفین یہ بھی فرض کفایہ۔ رات کے وقت میں دفن کرنا، جمہور یہ کہتے ہیں کہ رات میں دفن کر سکتے ہیں، دن میں کریں رات میں کریں، تو رات میں دفن کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں جی رات میں دفن کرنا پڑے گا، نہیں، ایسی کوئی کراہت والی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو ہے وہ رات کو دفن کیا، ٹھیک ہے، جو اونچی آواز سے جو ہے وہ ذکر کرتا تھا۔ معلوم نہیں اب اس کے ذکر کی کیا کیفیت تھی، بس اس سے زیادہ نہیں بتایا گیا، لیکن اصل بات جو جس سے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات کو دفن کیا، اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رات کو دفن کیا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کو بھی رات کو دفن کیا گیا۔ یعنی صحابہ کرام کو رات کو دفن کیا جاتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الاؤڈ ہے، رات کو تدفین کرنا میت کی یہ الاؤڈ ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ جی باقی فضیلت کی بات نہیں ہے، ہاں فضیلت کی بات نہیں ہے رات کو دفن کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت یہ لے کے آئے ہیں صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کا تذکرہ کیا کہ مطلب جن کی وفات ہو چکی، اور ان کو کفن دیا گیا اور رات کو دفن کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ڈانٹا اس کے اوپر کہ ان کو رات کو کیوں دفن کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت مجبوری ہو تو پھر رات کو دفن کر لے، جیسے آگے سنن ابن ماجہ کی روایت یہ لے کے آئے ہیں جابر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے مردوں کو رات کو دفن نہ کرو الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پسندیدہ نہیں ہے رات کو دفن کرنا، ٹھیک ہے، روشنی میں ہی دفن کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے کہ جیسے ڈیڈ باڈی ہے، اس کے مطلب خراب ہونے کا کوئی اندیشہ ہے، بعض اوقات وہ زخمی ہوتا ہے، اس کی بلیڈنگ نہیں رک رہی، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسے میں رات میں دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں ملتا ہے صحابہ سے کہ وہ رات کو دفن کر لیا کرتے تھے۔ یہ بعض جگہ یہ بھی دیکھنے میں آیا، عورتیں وصیت کر کے جاتی ہیں میرا جنازہ رات کو پڑھانا، اور اوپر وہ چادر ڈال کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا رات کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، نہیں، پسندیدہ وہ تو نہیں۔ وصیت کر رہی ہیں ہاں کہ میرا رات کو جنازہ جانا چاہیے۔ دیکھیں اگر وہ اپنے پردے اور ستر کی وجہ سے کوئی خاتون وصیت کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کہ میرا جنازہ رات کو لے کے جانا، کوئی حرج نہیں۔ صحیح، ہاں لیکن جنازے کو زیادہ لیٹ نہ کرے، زیادہ لیٹ نہ کرے بلا وجہ، کیونکہ میت کو فوراً دفنانا یہ مسنون ہے۔ صحیح، یہاں جو نہیں آئی ہے وہ سختی سے نہیں ہے، اپنے پہ ڈانٹا بھی، جی یہاں جو نہیں آئی ہے رات کو دفنانے میں یہ سختی والی نہیں ہے۔ اصل میں یہاں ایک متعین شخص کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا، اس شخص کا کہ جس کی وفات ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کو رات کو دفن کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ڈانٹا، ٹھیک ہے، کہ رات کو کیوں دفن کیا۔ تو اب اس میں یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے، جیسا کہ ایک خاتون کے بارے میں بھی آتا ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، تو لوگوں نے اس کو جو ہے وہ تدفین کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تو وہ ناراضگی کی ایک جہت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ جی مجھے اطلاع دیے بغیر تم لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، ٹھیک ہے، مطلب انتظار کر لیتے یا مجھ کو بلوا لیتے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس قسم کی تعویل سوچی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ یہی تعویل ہو۔ عورت کے معاملے میں تو ایسا ہی ہوا تھا ہاں عورت کے معاملے میں تو ایسا ہی ہوا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں آپ ہاں، نے کھلایا؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہو، کیونکہ یہاں پہ ہاں بعض اوقات جو ہے وہ راوی جو ہے وہ ایک ہی واقعے کو مختلف طرح سے انداز میں مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، ان کا الفاظ کا بھی آپس میں فرق ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، کیونکہ روایت عام طور پہ بالمعنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ واقع ہوں، یہ بھی امکان ہوتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ ممنوع اوقات میں دفن کرنا۔ ممنوع اوقات کون سے ہیں؟ جیسے طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کا وقت،
تو ممنوع اوقات میں دفن کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ مکروہ ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے۔ تو یہ یہاں پہ صحیح مسلم کی روایت لے کے آئے ہیں حضرت عقبہ بن عامر سے کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایک تو سورج طلوع ہونے کے وقت، دوسرا زوال یعنی عین جب سورج سر کے اوپر ہو، اور تیسرا جو ہے وہ غروب آفتاب کا وقت۔ تو یہ دفن کرنا ہے یہ نماز جنازہ ہے؟ نہیں، یہ تدفین کی بات ہو رہی ہے۔ ان نقبر فیہا موتانا، کہ ہم اپنے مردوں کو قبر میں رکھیں ان 3 اوقات میں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں شیطان جو ہے وہ سورج کی پرستش کر رہا ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی ٹائم زیادہ نہیں ہے، مطلب سورج کے طلوع ہونے کا غروب ہونے کا کیا ٹائم ہے، 5-7 منٹ ہیں۔ 5-7 منٹ کا انتظار کوئی اتنا بڑا انتظار نہیں ہے کہ آپ اس کو آگے پیچھے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں کہ جو انسانوں کی عبادت کے اوقات ہیں، اور ان اوقات میں دفن نہ کریں کہ جس میں عبادت کیا ہے، ممنوع ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، قبر کو جو ہے وہ گہرا کرنا۔ دیکھیں قبر کا اصل مقصود تو ہے میت یا ڈیڈ باڈی کو چھپانا، اصل مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ جو جانور ہیں، درندے ہیں، گوشت خور ہیں، پرندے ہیں، تو وہ لاش کو خراب نہ کریں، چیرے پھاڑے نہ، گندگی نہ پھیلائیں، نجاست نہ پیدا کریں، تو اصل مقصد چھپانا ہے۔ لیکن قبر کو گہرا رکھنا یہ پریفرڈ ہے، یہ مسنون ہے۔ ویسے تو صرف آپ نے اس کو چھپا دیا زمین کے اندر 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ جتنا بھی رکھی تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے، اس کو ہم قبر ہی کہیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ اس کو اتنا ہی اس کا سائز ہو تو پھر ہی آپ اس کو قبر کہیں گے، ہم یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اصل مقصد قبر کا ڈیڈ باڈی کو چھپا دینا۔ تو زمین میں اس نے 1 فٹ 2 فٹ نیچے اس کو چھپا دیا، مٹی ڈال دی، تو یہ قبر ہی ہے۔ لیکن قبر کو گہرا بنانا یہ مسنون ہے۔ ہشام بن عامر سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ احد والے دن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جی ہر شہید کے لیے قبر کھودنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی زمین پتھریلی تھی، ٹھیک ہے، قبر نہیں کھودی جا رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ جنگ میں بھی اچھے خاصے زخم لگے تھے، اور اس کی جو ایگزرشن وہ علیحدہ سے تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ قبر کھودو وَأَعْمِقُوا، اور گہری کھودنا اور اچھی کھودنا، باقی یہ کہ ہر ایک کے لیے نہ کھودو، ایک ایک قبر میں 2 3 کو دفن کر دو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اوپر نیچے ٹھیک ہے، آگے پیچھے۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ اللہ کے وسلم آگے کس کو رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدموا اکثرہم قرآن، قدموا اکثرہم قرآن، جو ان میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے، زیادہ قرآن جاننے والا ہے، اس کو آگے رکھو، یعنی قبلے کی طرف۔ آگے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے میں ان کے اس طرح نہیں، قبر ایک ہی تھی نا، ایک ہی گڑھا آپ نے کھودا ہے، اس گڑھے میں 3 لوگ ہیں، ایک آگے ہے، ایک اس کے پیچھے ہے، ایک اس کے پیچھے۔ ہاں پیرل رکھیں نا، پیرل رکھیں، جیسے 3 لوگ ایک ساتھ سوئے ہوئی ہیں، بس ایسے جوڑ کے سوئی ہوئی ہیں 3 لوگ، اسی طرح سے 3 لوگوں کو ایک ہی قبر میں یا 2 لوگوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ خاص طور پہ جیسے دیکھیں کوئی ڈیزاسٹر وغیرہ ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، اور میدان جنگ میں بہت زیادہ کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، اب اس میں ہر کسی کی آپ قبر نہیں کھود سکتے، تو اب اس میں ایک فیملی ہے، ایک فیملی کے لوگوں کو آپ ایک ہی قبر میں ڈال دیں، کوئی حرج نہیں۔ جیسے آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے، وہ بھی اجتماعی قبر ہے، اس کو اجتماعی قبر کہتے ہیں، تو اجتماعی قبر بنانے میں حرج نہیں۔ تو قدموا اکثرہم قرآنا، ان میں سے جو قرآن زیادہ جانتا ہے اس کو آپ آگے کر لو، ٹھیک ہے۔ آگے مطلب کیسے رائٹ ٹو لیفٹ ہوگا، لیفٹ ٹو رائٹ؟ آگے سے مراد قبلہ رو، آگے سے مراد ہوتا ہے قبلہ۔ حضرت عمر سے ہے کہ انہوں نے کہا آمکو الی قدر قامہ، یعنی اتنی گہری قبر کھودو کہ وہ تمہاری قد و قامت کے برابر ہو۔ پریفرڈ یہی ہے کہ انسان کا جتنا قد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 5.5 فٹ 6 فٹ، اتنی گہری قبر ہونی چاہیے، پسندیدہ یہی، ٹھیک ہے۔
اللہ عالم، حکمت کیا اللہ بہتر جانتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مردے نے اٹھنا ہوتا ہے، عام لوگ نہیں. ایسی کوئی بات ہمیں روایتوں میں نہیں ملتی کہ جی مردے نے اٹھنا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ جب وہ سلیب وغیرہ ڈالتے ہیں تو ایک آدمی بیٹھ کے ایک یہ کر کے دیکھتا ہے کہ اس طرح بیٹھے گا وہ، تو پھر نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو بیٹھنا ہے نا قبر کے اندر، ہاں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے سلیبیں اکھاڑنی ہیں اور اکھاڑ کے جو ہے وہ قبر میں سیدھا بیٹھ جانا ہے. یہ عام یہی ایک اثر ہے. ایسا تو نہیں. اصل میں جو اس کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس کی روح کے ساتھ ہے، وہ تو برزخی حیات ہے اس کی. ہاں، اس کا اثر اس کی باڈی پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے. جیسے آپ خواب میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں خواب کی حالت میں، تو آپ کی باڈی تو اسی جگہ پڑی ہے نا. آپ کی جو روح ہے وہ اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے. اس کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ ہو رہا ہے. برا خواب دیکھ رہے ہیں، اچھا خواب دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح کا معاملہ موت کے بعد بھی ہے. ایسا یہ روح کے ساتھ اگر تکلیف دہ معاملہ ہو، اللہ نہ کرے، تو بدن کو بھی تکلیف پہنچے گی. بدن کو بھی ہوتی ہے. جیسے آپ برا خواب دیکھتے ہیں، خواب میں آپ کسی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور وہ آپ کی پٹائی کر دے، تو آپ کے بدن پہ اثر ہوتا ہے. آپ چیخ مار کے اٹھتے ہیں. اور اگر کسی جگہ کسی نے آپ کو ضرب لگائی ہو تو اس جگہ آپ کو درد، پین بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بدن پہ بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ بدن کے ساتھ کنیکشن میں ہوتی ہے. پھر تو بعض جو عذاب قبر کے جو ہے نا انکاری ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، تو یہ عذاب تو ہوگا. قبر میں عذاب ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے، قبر میں جزا و سزا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اصل روح ہے، جو باڈی ہے وہ سیکنڈری ہے. یہ بات اہم ہے. باقی یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے وہاں مطلب جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جیسے وہ قبر میں ہی بیٹھ جاتا ہے مردہ، ویسا نہیں ہے. وہ تو دیکھیں کہ بعض اوقات پوسٹ مارٹم کے لیے جب آپ لاش نکالتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے. لیکن یہ سب برزخی ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی بیڈ پہ سویا ہوا ہے، آپ کا جاننے والا، آپ بیڈ روم میں ہیں اور آپ کا کوئی جاننے والا بیڈ پہ سویا ہوا ہے. اب وہ جو خواب دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتہ. اور خواب میں وہ دوڑی جا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس سے خوف زدہ ہے، وہ اٹھنا بھی چاہ رہا ہے، اٹھ بھی نہیں پا رہا، جاگنا چاہ رہا ہے، جاگ نہیں پا رہا. یہ وہ کیفیت ہے جو کیفیت مردے کے اوپر طاری ہوتی ہے. ایک سوال ہے کہ خواب کے اندر واقعی یہ بات صحیح ہے کہ روح کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہوتا ہے؟ جی، ہو رہا ہوتا ہے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ روح نکل جاتی ہے خواب کی حالت میں، لیکن پوری نہیں نکلتی، اپنا اوریجن جسم میں چھوڑ جاتی ہے. جب موت کی صورت میں روح نکلتی ہے تو اپنی جڑ سمیت نکل جاتی ہے. یہ وہ صبح اٹھنے کی دعا بھی یہی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفی اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد. نیکسٹ کیا ہے؟ قبر کی دو قسمیں ہیں، لحد اور شک. لحد اور شک. لحد کہتے ہیں بغلی قبر، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، مطلب اگر قبرستان جو لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ واضح ہے. اور شک جو ہے وہ درمیانی قبر کو کہتے ہیں. لحد میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک گڑھا کھودتے ہیں اور پھر اس کے بغل میں آپ مردے کی جتنی ایک جگہ کھودتے ہیں، بالکل اس کے سائز کی جتنی، اس کو بغلی قبر کہتے ہیں. اور شک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گڑھا کھودتے ہیں، پھر اس کے بالکل سینٹر میں مردے کی جتنی ایک جگہ جو ہے وہ سینٹر میں کھودتے ہیں جس میں مردہ آ جائے اور اس کے اوپر سلیبز لگا دیں. اور لحد میں یا بغلی قبر میں سائڈ پہ کھود کے اس کے اوپر سلیب لگا دیتے ہیں. یعنی قبر کے اندر ایک قبر ہوتی ہے، آپ یوں سمجھ لیں، سائڈ پہ ڈالتے ہیں، سائڈ پہ، اس کو بغلی قبر کہتے ہیں. شک میں بالکل سینٹر میں ہوتی ہے، جس طرح آج کل ہو رہی. تو اب افضل کون سی ہے؟ جائز تو دونوں ہیں، افضل کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت لے کے حضرت انس سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ایک بندہ اس وقت جو ہے وہ لحد بناتا تھا. جیسے ہمارے یہاں قبر کھودنے والے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہوتے تھے. ایک وہ تھا کہ جو لحد کھودتا تھا اور دوسرا وہ تھا جو شک بناتا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے استخارہ کرتے ہیں، دونوں کی طرف ہم بندہ بھیج دیتے ہیں. جو پہلے آ گیا نا تو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے.
کہ آپ وسلم کی قبر ہم ایسے بنائیں. تو انہوں نے لاحد والے کی طرف بھی بندہ بھیجا اور شک والے کی طرف بھی بھیجا. تو لاحد والا بندہ پہلے آ گیا. تو صحابہ نے کہا کہ یہی ہمارے استخارے کی جو ہے وہ نتیجہ ہے. تو انہوں نے پھر آپ وسلم کے لیے لاحد کھدوائی. بس یہاں پہ تو اتنا ہی ذکر ہے کہ استخارہ کیا. ٹھیک ہے, یہاں تو اتنا ہی ذکر ہے. استخارے کا یہ نستخیر و ربنا, استخارہ کا یہ طریقہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ ہم استخارہ کرتے ہیں اور دونوں کی طرف بندہ بھیج دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے استخارہ کیا اور دونوں کی طرف بندہ بھیج دیا. اب وہ لاحد والا بندہ پہلے آ گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شک بھی جائز ہے کیونکہ دونوں کی طرف بندہ بھیجا تھا, لیکن لاحد کی افضلیت انہوں نے یہاں سے نکال لی. یا ایک اور روایت بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے لیے لاحد ہے, ہمارے لیے لاحد ہے. جب یہ حدیث موجود تھی تو پھر استخارہ کی ضرورت کیوں ہے؟ بس اس وقت سامنے نہیں نہ آئی ہوگی. ضروری نہیں ہوتا کہ اس وقت جب مشاورت ہو رہی ہو تو سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں, اور جو موجود ہیں ان میں سے کسی نے وہ حدیث سنی ہو. تو بہت دفعہ میں ایسا ہو جاتا ہے. تصدیق ہوگی لیکن ہاں, اس سے تصدیق ہو. ہمارے غیر کے لیے نہیں, غیر سے مراد اب ضروری نہیں کہ غیر مسلم ہے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آپ وسلم یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ہمارے لیے, یعنی ہم انبیاء کے لیے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ترجیح ہے. ہاں, یہ زیادہ بہتر توجیہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سے مراد ہم انبیاء کے لیے. اور بھی توجیہ کی جا سکتی ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ میت کو قبر میں کیسے داخل کرنا ہے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کیا جائے. عبداللہ بن زید کی روایت یہ لے کے آئے ہیں سنن ابی داؤد میں کہ انہوں نے میت کو جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کیا اور ساتھ میں کیا کہا, ھذا من السنہ. دیکھیں صحابہ کا جو عمل ہے نا, ہم نے یہ بات کی تھی خاص طور پہ عبادات میں جو صحابہ کا عمل ہے اس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ بھی پہنچے تو پھر بھی اس میں ایک مطلب گمان ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حکمی ہے, صحابی نے اپنی طرف سے نہیں کیا. تو اس کو ہم مرفوع حکمی بنا سکتے ہیں بہت سے مقامات پہ. تو اس لیے اس کو جس صحابی کا عمل نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو سنت سمجھا جائے. کہیں تو وہ واضح بھی کر دیتے ہیں نا, جیسے ایک صاحب نے پوچھا, پیچھے بات آ رہی ہے کہ جی آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ساتھ جو ہے وہ یہ اود نہیں لے کے جانی. تو انہوں نے پھر کہہ بھی دیا کہ ہاں بھائی سنا ہے. جب تک اس نے سوال نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے, انہوں نے بیان بھی نہیں کیا تھا. تو بہت دفعہ میں جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ ایک بات کہہ دیتے تھے لیکن ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کی اپنی بات ہو. اس میں ایک امکان ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, خاص طور پہ جب کہ وہ عبادات کی جو ہے وہ میدان کی بات ہو. نیکسٹ کیا ہے کہ میت کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا, اور اس کے جو کفن ہے اس کی جو ڈوریاں ہیں وہ کھول دینا. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک روایت تو یہ لے کے آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا تو آپ مطلب اس کو رکھتے ہوئے کیا کہتے تھے, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یعنی میت کو قبر میں اتارتے ہوئے یہ کلمات پڑھنے ہیں, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ظاہری بات ہے کہ ہمیں سکھانے کے لیے یا صحابہ کو سکھانے کے لیے کہہ رہے تھے نا, کیونکہ آپ تو خود اللہ کے رسول ہیں نا. ٹھیک ہے, تو آپ کو تو یہ کلمات کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ. ٹھیک ہے, تو وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے تھے کہ تم نے اس چیز کا لحاظ کرنا ہے کہ سنت طریقے کے مطابق تدفین کرنی ہے. یہ گویا کہ ایک میسج جا رہا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تدفین کرنی ہے اپنی میت کی. اور دوسرا یہ ہے کہ میت کو جو ہے وہ جب آپ نے لٹانا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے چہرے کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی قبر کا انداز ایسا ہونا چاہیے, قبر اس طرح سے کھودیں. ٹھیک ہے, جب قبر کھودنی ہے
تو اب اس طرح سے کھودنی ہے کہ میت کا رخ قبلے کی طرف ہو سکے، چہرہ یا تھوڑا سا رخ، ٹھیک ہے، ہاں تھوڑا سا ہلکا سا اشارتاً. صحابہ کے عمل سے ثابت ہے یہ بات؟ جی یہ بات صحابہ کے عمل سے؟ صحابہ کے عمل سے. نیکسٹ کیا ہے کہ قبر میں کوئی کپڑا وغیرہ رکھنا، یعنی میت کے نیچے کوئی کپڑا وغیرہ رکھنا. تو کپڑا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام ابن حزم کی رائے یہی ہے اور حدیث سے بھی یہی معلوم پڑتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو آپ کے نیچے ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے سے پہلے ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا، پھر اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. تو اگر کوئی قبر میں کپڑا بچھانا چاہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے جس طرح اس روایت کی روشنی میں. چٹائی وغیرہ، اگر کوئی چٹائی وغیرہ یا مصلی بچھا دیتے ہیں تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی سختی نہ کریں. باقی آپ کہیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک جو ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب عورت کو قبر کے اندر داخل کرنا ہے تو اس وقت اس کے اوپر ایک چادر پھیلا لینی ہے. یہ بھی ریکمینڈڈ ہے. مطلب سنت سے تو ہمیں ایسی کوئی بات ملتی نہیں ہے، لیکن وہ عورت کے آپ کہہ لیں پردے کے اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی عورت کو جب داخل کیا جائے قبر میں تو اس وقت اس کے اوپر ایک چادر تان لی جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈیڈ باڈی کو قبر میں اتار رہے ہیں تو اب جس طرح سے کفن وغیرہ پہنایا جاتا ہے تو اس میں بہت پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کفن ہوا کی وجہ سے یا ویسے ہی کھل جائے، تو وہ مناسب نہیں ہے. بہتر ہے کہ باقی لوگوں سے پردہ کر لیں، اور جو اس کے محرم ہیں وہ جو اس کو قبر میں اتار رہے ہیں تو بس. اگر محرم نہیں بھی ہیں تو پھر وہ چادریں وغیرہ ڈال کے ڈیڈ باڈی کو کیا کرتے ہیں، وہ چادروں سے پکڑ کے ایسے لٹکا کے قبر میں دفن کر دیتے ہیں. اس میں بھی کون سا نہیں، یہ تو ائمہ کا قول ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کا. یعنی اس میں پیچھے حکمت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ قبر میں اتارتے ہوئے سطر کھل نہ جائے، تو اس حکمت کے پیش نظر کوئی حرج نہیں ہے. حکمتاً یا مصلحتاً آپ ایک کام کر رہے ہیں. ریکمینڈڈ نہیں ہے جی، ریکمینڈڈ نہیں ہے، مطلب سنت نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے کرنے میں حرج بھی نہیں ہے کیونکہ ایک ضرورت موجود ہے. امام شافعی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کو بھی اگر آپ قبر میں اتار رہے ہیں نا تو اس کے اوپر بھی آپ ایک چادر تان لیں. شافعی ہے، امام شافعی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بھی تو سطر کھل سکتا ہے نا، اس کو اتارتے ہوئے کپڑا کھل سکتا ہے، تو مناسب نہیں ہے. یا بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ کھل جائے یا اس کے جسم میں کوئی عیب ہو اور اس عیب کی طرف عام لوگوں کی نظر پڑے اور وہ اس کے بارے میں کوئی برا گمان رکھ لیں یا مگوئیاں کریں اور برے انداز میں اس کا تذکرہ کریں، جس سے منع کیا گیا حدیثوں میں کہ مردے کے بارے میں بری بات نہ کرو. تو وہ ایک چیز اور طرف جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا، یا یہ کہا گیا کہ جی آپ اوپر ایک چادر تان لیں. جی صاحب جو سلیب ڈالتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، سلیب ڈالنا مطلب بغلی قبر ہو یا شک ہو تو اوپر سلیب ڈال دینا یہ ٹھیک ہے. آگے باتیں آ رہی ہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ 3 مٹھی جو ہے وہ مٹی ڈالنا قبر کے اوپر. یعنی جب آپ نے مردے کو دفن کر دیا تو وہ سرہانے والی سائڈ سے اس کے اوپر جو ہے وہ 3 مٹھی آپ جو ہے وہ ڈال دیں. بعض لوگ اس کے ساتھ کوئی آیت بھی پڑھتے ہیں تو وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبر کے پاس آئے اور آپ نے سر والی سائڈ سے 3 مٹھی مٹی لی اور آپ نے قبر کے اوپر ڈالی. یعنی اس میں ایک تو یہ کہ تعاون بھی ہو جاتا ہے، اتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اب چند ایک بیلچہ لے کے بیچارے لگے ہوتے ہیں، تو بہتر ہے سب تھوڑا سا آگے ہو کے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس میں شریک ہو جائیں تو دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک احساس بھی تو اجاگر کرنا ہے نا. ہاں، مٹی کو ذرا ہاتھ لگائے بندہ کہ میں نے اس مٹی میں جانا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ایک تربیت بھی تو ہے نا، صرف یہ نہیں کہ آپ نے جنازہ پڑھنا ہے، بیسیکلی تو یہ سارا ایک تربیتی پروگرام ہے.
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں یہ منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری 3 مٹھیوں کے ساتھ، یہ منا خلقناکم پہلی کے ساتھ، دوسری کے ساتھ وفیہا نعیدکم اور تیسری کے ساتھ ومنا نخرجکم تارۃ اخری، معنوی اعتبار سے تو ربط بنتا ہے. کوئی بندہ دل میں یہ آیات لے آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے عبرت بن جائے گی کہ اللہ نے اس سے پیدا کیا، اس میں اللہ تمہیں لوٹائے گا اور اسی سے دوبارہ کھڑا کرے گا. لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے کہ ایسی کوئی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوں. تو دل میں اگر اس کے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ تو سارا ہے ہی عبرت.